بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک سیاسی بیٹھک لندن میں لگی، دوسری تو ہر جمعے کو راولپنڈی میں سینیٹر چودھری تنویر خان کی رہائش گاہ پر لگتی تھی۔ اب کی بار سینیٹر چودھری تنویر خان جناب میاں نواز شریف کی یہاں حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے، تو پھر بیک وقت راولپنڈی اور لندن میں دو سیاسی بیٹھک لگی۔ ایک سیاسی بیٹھک تو معمول کی کارروائی تھی، مسلم لیگی کارکن اکٹھے ہوتے تھے، لیکن دوسری جو لندن میں لگنے والی سیاسی بیٹھک ہے، اس میں راولپنڈی کے مسلم لیگیوں کے بارے میں کی قسمت کے بارے میں اہم فیصلے ہوئے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، سینیٹر چودھری تنویر خان، بیرسٹر دانیال چودھری اور ان کے ہمراہ پٹوار تحصیل کے سابق ناظم راجہ حامد نواز اچانک لندن چلے گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، پتہ لگا کہ میاں صاحب نے یاد فرمایا ہے اور وہ لندن پہنچ گئے۔ لندن میں ان کی میاں صاحب سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پھر ہر جمعے کو میاں نواز شریف کے یہاں بھی ایک سیاسی بیٹھک لگتی ہے، جس میں 25، 30، 40 مہمان آئے ہوتے ہیں۔ ان کے اعزاز میں لنچ ہوتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد۔ پھر اس موقع پر سیاسی مشاورت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کی بار کے مہمان خصوصی چودھری تنویر خان تھے۔ میاں شہباز شریف تو پہلے سے وہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی صحتیابی کی خبر آئی ہے کہ ان کے کینسر کے تمام ٹیسٹ کلیئر نکلے۔ میاں نواز شریف اب لوگوں سے تیزی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو زبانی ٹکٹ جاری کر رہے ہیں۔ زبانی سے مراد یہ ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں حلقے سے گو ہیڈ کا سگنل دے رہے ہیں۔ چودھری تنویر بھی اسی لحاظ سے لندن گئے تھے۔ ایک تو اس بات کا فیصلہ ہوا کہ دانیال نے 62 سے یہ الیکشن لڑنا ہے، اور 62 میں ان کا مقابلہ شیخ رشید سے، لال حویلی کے مکین سے، جو پچھلے 9 مئی سے کہیں چھپا ہوا ہے، ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت وہاں چھپے ہوئے ہیں، تو چودھری تنویر نے تو یہ کہا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ جو پہاڑ ریت کے تعمیر کرتے ہیں تو پھر وہ اچانک پتہ لگتا ہے کہ سب کچھ زمین بوس ہو گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو بڑی کلیئر ہو گیا کہ دانیال نے، چودھری تنویر کے صاحبزادے دانیال نے لال حویلی کے مکین کے کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بات، پی پی 12 سے لگتا ہے مجھے، جو تحصیل راولپنڈی کی ایک صوبائی نشست ہے، وہاں سے راجہ حامد نواز کو ٹکٹ ملنے کا قوی امکان ہے، اور غالباً راجہ حامد نواز کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ راجہ حامد نواز بھی ایک اچھے سیاسی خاندان سے تعلق ہے، دمیال کے راجگان میں ان کا بڑا نام ہے اور بڑے بااثر ہیں، اور کافی عرصہ سے وہ راجہ بشارت کے مقابلے کی الگ سیاست کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی رشتہ داری ہے، لیکن دونوں کی سوچ میں اختلاف ہے۔ راجہ حامد نواز پاکستان مسلم لیگ کاف میں چودھری شجاعت کے بہت قریب تھے۔
اب میری چودھری تنویر سے بات بھی ہوئی تو لگا میں پاکستان واپس آ کر میاں نواز شریف کے ساتھ جو فیصلے کیے ہیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ جو راول پنڈی میں جو سیاسی بیٹھک اب کی بار ہوئی تو اب کی بار اسامہ تنویر چودھری نے ان کی چودھری تنویر کی نمائندگی کی، پھر دوسرے راجہ ساجد مہدی نے بھی اپنے طور پر چودھری تنویر کی ہدایات کے مطابق حاضری دی، ہم نے بھی شرکت کی، اور چودھری تنویر صاحب کا حکم تھا کہ میرے وہاں نہ ہونے کے باوجود آپ نے اس اجلاس میں اس بیٹھک میں شرکت کرنا ہے۔ پھر ہم نے بھی کہا چودھری تنویر صاحب سے کہ ہمارے دوست جن کو میں بہت دل و جان سے چاہتا ہوں، میاں نواز شریف، ان کو ہمارا سلام پہنچا دیں۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ پھر اس مطلب ہے کہ فروری میں الیکشن ہونے ہیں۔ میاں نواز شریف نے ان امیدواروں کو جن کے بارے میں انہوں نے ایک رائے طے کر لی ہے، ان کو گو ایڈ کا سگنل دے رہے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ راول پنڈی میں چودھری تنویر مسلم لیگ نون کے کسٹوڈین ہیں، مائنس چودھری تنویر مسلم لیگ کچھ نہیں ہے۔ چودھری تنویر کی موجودگی میں ساری مسلم لیگ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی ان میں یہی ہے وہ تمام گروپوں کے لیے قابل قبول ہے، اگر جب وہ چاہیں تو تمام مسلم لیگی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ چودھری تنویر نے، مجھے یاد ہے جب کیریئر کا اپنا آغاز کیا، میری اس وقت سے ان سے دوستی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پھر وہ پنجاب اسمبلی کے رکن بنے، پھر وہ سینیٹر بنے۔ میاں نواز شریف نے ان کو گھر سے بلا کر ٹکٹ دیا، اور اب بھی یہ بات یہ ہے کہ چودھری تنویر پر بڑا پریشر ہے کچھ چیزوں کا، کہ وہ انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ان کے ارد گرد جو سیاسی شخصیات ہیں وہاں بھی کوئی اپنا وہ مسلم لیگ کا رول ادا کرے۔ بہرحال چودھری تنویر میاں نواز شریف کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری سیاست کا آغاز نواز شریف سے ہوتا ہے اور اختتام بھی وہیں سے ہوتا ہے، میرے نظر میں کوئی اور میرا لیڈر جچا نہیں۔ یہی بات ہے کہ جب چودھری تنویر کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے تو انہوں نے کہا کہ چودھری تنویر میرے ایک قابل قدر ساتھی ہیں، اور یہ مسلم لیگ کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ راول پنڈی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، قلعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قلعہ قائم رہے گا، اور میں خود آ رہا ہوں پاکستان الیکشن لڑنے کے لیے، الیکشن کی قیادت کرنے کے لیے۔ اور اب نواز شریف کے انہوں نے تجویز تو یہی پیش کی ہے کہ نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، لیکن کچھ لاہور سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور وہ لینڈ کریں۔ بہرحال چودھری تنویر نے یہ کہا ہے کہ ادھر استقبال کرنے کی ذمہ داری میری ہے، آپ کو لاکھوں لوگ انشاءاللہ آپ کا استقبال کریں، اگر لاہور میں ہوا تب بھی ہمارے لوگ وہاں شریک ہوں گے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ایک جو ایک سیاسی بیٹھک لگی ہے لندن میں، اس کے بڑے اثرات مرتب ہو گئے پاکستان میں۔ راول پنڈی میں لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ مستقبل قریب میں کس نشست سے الیکشن لڑنا ہے۔ ابھی پہلے تو بڑی کیا سرائیاں تھی کہ شاید دانیال کو ادھر سے ٹکٹ ملتا ہے یا ادھر سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ ساری افواہیں اب دم توڑ جائیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری تنویر مسلم لیگ نون کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے مشورے کو شامل کیا جائے اور ان کی مشاورت کے مطابق باقی ٹکٹ دیے جائیں تو یقیناً راول پنڈی اور مسلم لیگ نون سویپ کر لے گی۔ آپ سویپ کا اگر کہنے تو کم از کم اکثریتی نشستیں یہ جیت جائے گی۔
अब देखते हैं चौधरी तनवीर भी वापस आते हैं और फिर चौधरी तनवीर सारा कुछ बताते भी हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर जो ताश लगेगी, यकीनन मुस्लिम लीग नून में चौधरी तनवीर सबसे नुमाया होगा जो रावलपिंडी में नवाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। शुक्रिया।